اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا قصہ ایک میاں بیوی کے بارے میں ہے جنہوں نے صبر کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور اللہ پاک کی ذات نے ان کو اس صبر کا اجر دیا۔ صبر اگر انسان اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کو لے کر ہو۔ دیکھیں کہ ہم زندگی میں جو کچھ بھی چاہ رہے ہیں نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں تب ہی مل جائے جب ہم چاہ رہے ہوں۔ اللہ پاک کی ذات ہمیں دیتی ہے دعائیں، وہ سنتی ہے ہماری ہر چیز ہمیں دیتی ہے، لیکن تب جب اس کو ہمارے لیے صحیح وقت لگتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت جلد بازی میں آ جاتے ہیں، بہت ہڑبڑی مچا دیتے ہیں کہ یار میں تو اللہ سے اتنی دیر سے مانگ رہا ہوں لیکن خدا تعالیٰ کی ذات مجھے دے ہی نہیں رہی ہے، کیا بات ہوئی؟ کیونکہ اللہ پاک کی ذات کو تب وہ صحیح وقت نہیں لگ رہا ہوتا ہمارے لیے۔ جو بھی چیز ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے، لیکن اللہ پاک کی ذات کو یہ نہیں لگتا۔ جب اس کی ذات کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے اس کو یہ چیز عطا کرنے کا، تو وہ تب عطا کرتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ جب وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے عطا کرتا ہے اور ہماری مرضی میں اللہ کی مرضی شامل ہو جاتی ہے، تو اس چیز کو پا لینے کی خوشی اور سکون انسان اگر کبھی محسوس کر سکے تو اس چیز کو محسوس کرے اور دیکھیں کہ اگر وہ چیز ہمیں تب ملتی جب ہم مانگ رہے تھے، تو تب ہمیں شاید اس طرح کی لذت نہ آتی جو لذت ہمیں اس وقت پہ آئی جب ہم صبر کر کر کے تھک چکے تھے اور ہمارا اینڈ ہونے والا تھا، تب اللہ پاک نے ہمیں عطا کی۔ تو آج کی ویڈیو ایک میاں بیوی کے بارے میں ہے، انہوں نے کس طرح سے اپنے صبر کے ساتھ زندگی میں گزارا کیا اور اللہ پاک کی ذات نے ان کو اس کا اجر بھی عطا کیا۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کروں گی کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، کومنٹس اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کسی جگہ میں ایک دو میاں بیوی رہتے تھے، وہ بہت ہی انتہا سے زیادہ صبر اور شکر سے زندگی گزارتے تھے۔ ان پر غریبی اتنی تھی، محتاجگی بھی تھی، غریبی بھی تھی، ہر طرح سے وہ مفلوج تھے، ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ 3 دن ان کے گھر فاقہ چلتا، لیکن پھر بھی وہ صبر و شکر سے گزارا کرتے اور اللہ پاک کی عبادت کرتے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، کچھ پینے کو نہیں ہے تو وہ خدا تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے، نہیں۔ ان کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ بھی ہوتا تب بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتے اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے اور عبادت میں مصروف رہتے۔ ایک دن 3 دن سے ان کے گھر میں کھانا نہیں بنا تھا، تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسائے ہم سے مشکوک ہو جائیں یا انہیں اس چیز کا علم ہو جائے کہ ہمارے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں چلا، تم ایسا کرو کہ تندور میں لکڑیاں جلا کر رکھ دو، آگ جلا دو، تاکہ انہیں یہی لگے کہ ہمارے گھر میں چولہا چل رہا ہے۔ بیوی اٹھی اور جا کر اس کی نیک خاتون بیوی نے اسی طرح سے کیا، اٹھی اور جا کر چولہا جلا کر آ گئی، تندور میں آگ جلا کر آ گئی۔ ساتھ والی ہمسائی اتنے میں ان سے آگ لینے کے لیے آ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے گھر میں تندور چل رہا ہے، آگ چل رہی ہے، تو وہ آگ لینے کے لیے ان کی طرف سے آ گئی۔ اور جب وہ آگ لینے کے لیے آئی تو اس نے جب تندور دیکھا تو وہ پورے کا پورا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیوی نے تو جب تندور میں آگ جلا دی تو وہ جا کر شوہر کے پاس دوبارہ سے بیٹھ گئی، لیکن جب وہ عورت آئی اور تندور میں سے آگ نکالنے لگی تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ ان کا تندور پورے کا پورا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے جا کر اس عورت سے کہا کہ تم یہاں خود آرام سے بیٹھی ہو اور تمہارے تندور کی ساری روٹیاں اگر جل جائیں گی تو پھر کیا کرو گی؟ وہ جلدی سے اٹھی اور اس نے جا کر دیکھا تو اس نے وہ تندور سے روٹیاں نکالیں اور اپنے شوہر کو لا کر دی، لیکن وہ تب بھی حیرت میں تھی کیونکہ وہ تو جب تندور میں آگ جلا گئی تندور بالکل خالی تھا، تو وہ حیرت میں تھی اور اپنے شوہر کے پاس جب روٹیاں لے کر آئی تو بیٹھی تو شوہر نے پوچھا کہ تم اتنی حیران کن کیوں ہو؟ اس نے کہا کہ جب میں نے آگ جلائی تھی تندور خالی تھا۔ اس نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اللہ پاک کی ہی نعمت شامل ہے، یہ اللہ پاک کا ہی کیا ہوا معجزہ ہے، اس نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کا شکر کر کر یہ کھا لو۔ دونوں نے بھر پیٹ کھانا کھایا اور جب دونوں میاں بیوی کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو اس کی بیوی نے اس پر زور ڈالا کہ دیکھیں جی، آپ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ خدا تعالیٰ کی ذات سے کچھ ایسی چیز مانگیں جس سے ہماری دنیا کی فکر و فاقہ دور ہو جائے اور ہم ہر وقت ہی اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اس کے شوہر نے کہا دیکھو اللہ پاک کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں کب کیا چاہیے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ بندے کو ہر چیز عطا کرتا ہے جب اس کے اوپر اس کو یقین ہو کہ اب اس کو اس شے کی ضرورت ہے اور اب مجھے عطا کر دینی چاہیے، تو وہ اللہ پاک کی ذات تب انسان کو عطا کر دیتی ہے۔
لیکن اس کی بیوی نے پھر بھی اس کے ساتھ ضد کی کہ نہیں، آپ خدا تعالیٰ کی ذات سے مانگے۔ ایک دن جب وہ آدمی عبادت میں مشغول تھا، اس نے عبادت اپنی جاری رکھی ہوئی تھی، عبادت کر رہا تھا، رات کا وقت تھا اس کا، تو اس نے اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ، میں تو نہیں چاہتا لیکن میری بیوی یہ ضد کر رہی ہے کہ میں تیری ذات سے کچھ ایسا مانگوں جس سے اس دنیا کا فکر و فاقہ چلا جائے اور ہم تیری عبادت ہمیشہ ہی کر سکیں۔ وہ آدمی ابھی یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اس کی ایک سائڈ سے ایک ہاتھ آیا اور جس میں ایک بہت ہی قیمتی موتی تھا۔ وہ موتی اس آدمی نے جب اٹھایا تو وہ ہاتھ غائب ہو گیا۔ پھر اس نے جا کر کہا کہ کیوں نہ میں ابھی اپنی بیوی کو دکھاؤں۔ جب اس نے اپنی بیوی کو اٹھایا، وہ سو رہی تھی، اس کو اٹھایا تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے کیوں اٹھا دیا؟ میں ایک جنت دیکھ رہی تھی، جنت پوری طرح سے سجی تھی اور اس میں ایک خوبصورت سا گھر تھا جو سونے اور چاندی کے زیوراتوں سے سجا ہوا تھا، اور وہ اتنا کہ نہایت عالیشان محل تھا کہ میں اس محل کو دیکھتے دیکھتے ہی اس میں کھو گئی۔ لیکن پتہ نہیں کچھ ایسا ہوا کہ اس محل سے ایک نایاب موتی چلا گیا، جس کی وجہ سے اس محل کی ساری رونق، ساری اس کی روشنی غائب ہو گئی، اور مجھ سے یہ کہا گیا کہ یہ وہ نایاب موتی ہے جو تم نے اس دنیا میں مانگا، اس دنیا کی لذت کے لیے مانگا، اس دنیا کے لیے مانگا۔ یہ اس دنیا کی تمام چیزیں عارضی ہیں، لیکن تم نے ان عارضی چیزوں کے لیے جو تمہاری آگے پوری زندگی تمہارے ساتھ چلنی ہے، ان چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ تو میں ابھی یہی کشمکش میں تھی کہ میں نے آپ سے یہ کیوں کہا کہ میں یہ دعا آپ سے کیوں کرنے کے لیے کہا، لیکن اتنے میں آ کر آپ نے مجھے جگا دیا۔ آپ جائیں اور اللہ پاک سے پھر سے دعا کریں کہ ہمیں اس دنیا میں ایسا کوئی موتی، ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے جو ہماری آخرت کی خوشیوں کو، رونقوں کو ختم کر دے۔ تو اللہ پاک کی ذات سے آپ دعا کیجیے اور یہ موتی واپس لے جائیں۔ اس آدمی نے ویسا ہی کیا، وہ گڑ گڑایا، اللہ کے سامنے رویا کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، میری بیوی سے خطا ہو گئی، نادانی میں اس نے مجھ سے یہ دعا کروائی، تو ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، تو بے شک بہت غفور و رحیم ہے، تو رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، اور اس موتی کو واپس اپنی بارگاہ میں لے جا۔ وہ آدمی ابھی دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے اس کی دعا قبول کی اور وہ موتی وہاں سے غائب ہو گیا، وہ چلا گیا واپس۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی اس دنیا کی چیزوں کے لیے، ان عیاشیوں کے لیے، اس آرام کے لیے اپنی آخرت کا آرام مت خراب کریں۔ کچھ بھی ہو جائے، جو اللہ پاک کی ذات دے رہی ہے، غریبی ہے تو غریبی میں خوش رہ لیں، سکون کر لیں۔ پریشانیاں آتی ہیں لیکن وہ چلی بھی جاتی ہیں اگر خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین ہو۔ اسی لیے اس کہانی سے یہی سبق حاصل ہوتا ہے کہ کبھی بھی لالچ مت کریں کہ اللہ پاک کی ذات کی عبادت کرنے کے لیے ہمیں اس طرح کی چیز چاہیے جس سے ہمیں دنیا کا فکر و فاقہ نہ رہے۔ عبادت تو وہ ہے نا کہ ہر چیز کے لیے خدا کو یاد کیا جائے۔ ہمیں کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، یہ ہم سے بہتر وہ جانتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں بنایا۔ ہمارا دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے یہ بھی اس ذات کو پتہ ہے۔ ہمارے ساتھ کب کیا ہونا ہے یہ ہم سے پہلے اس کو پتہ ہے۔ جب ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہ یقین کیوں نہیں رکھتے ہیں کہ جب ہمیں چیز کی بے حد ضرورت ہوگی وہ ہم سے زیادہ اس کو پتہ ہوگا۔ اسی لیے اپنی زندگی میں اس لالچ کو ختم کر کے جو اللہ پاک کی ذات دے رہی ہے اس میں خوش رہنا سیکھیے۔ بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔